بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حلال اور جائز طریقے سے روزی حاصل کرنے کے 4 اسباب ہیں، 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے آدمی حلال اور جائز طریقے سے روزی کما سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے زراعت یعنی کھیتی، اس کے بعد ہے تجارت یعنی کاروبار، دھندا، تیسرے نمبر پر ہے ملازمت یعنی نوکری، اور چوتھا ذریعہ اور سبب ہے مال غنیمت یعنی جہاد میں جب دشمنان اسلام پر غلبہ ہو جاتا ہے تو ان سے جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ 4 طریقے ہیں روزی حاصل کرنے کے۔ ہمارے اس علاقے کا تعلق تجارت کے ساتھ زیادہ ہے، کاروباری لوگ، تاجر لوگ ہمارے یہاں زیادہ ہیں، اسی کی مناسبت سے آج تجارتی پہلو پر کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تجارت حلال روزی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کے فائدے بیان فرمائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت ملنے سے پہلے تجارت کی ہے، آپ نے بھی کاروبار کیا ہے، دھندا کیا ہے، اور یہ آپ کی تجارت ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ذریعہ اور سبب بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک بہت معزز خاتون تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، ان کا سامان تجارت ملک شام جس کو آج ہم سیریا کہتے ہیں وہاں جاتا تھا، لیکن چونکہ حضرت خدیجہ عورت ہے، خود تجارتی کافلوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ان کے پورے کاروبار کا دار و مدار دوسرے لوگوں پر ہوتا تھا، ان کے نمائندوں پر، جن کو وہ بیچتی تھی ان لوگوں پر دار و مدار ہوتا تھا۔ اب کاروبار بہت بڑا ہو اور اس کا پورا دار و مدار دوسروں پر ہو تو اس میں وہ بھروسہ حاصل نہیں ہو سکتا، اعتماد نہیں ہو سکتا جو ہونا چاہیے، آدمی کو ٹینشن رہتا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے آدمی کی تلاش میں تھی جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، سچا ہو۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ المکرمہ میں مشہور ہو گیا تھا کہ محمد یہ امین ہے، امانت دار بھی ہیں، صادق ہیں، سچے بھی ہیں، با اخلاق بھی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چیزوں کو جانچنے کے واسطے، چیک کرنے کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ آپ میرا سامان تجارت 1 سال تک کے لیے امیر بن کے ملک شام لے جائیں، آپ میرے نمائندے بن کر جائیں، میری تجارت 1 سال کے لیے آپ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو، اس آفر کو قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور اتنی سچائی اور امانت داری کے ساتھ حضور نے تجارت کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نفع ہوتا تھا اس سے دگنا نفع حاصل ہوا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ اپنے غلام کو بھی بھیجا کہ وہ جا کر دیکھیں کہ محمد کیسے تجارت کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں بیان کی۔ حضرت خدیجہ متاثر ہوئی اور آخرکار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر، دیانت کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کا پورا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام آیا، سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے، امانت دار، دیانت دار تاجر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر، وہ ویپاری جو سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، وہ جنت میں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ آدمی صرف نماز اور تسبیح اور ذکر کے ذریعے ہی اتنے اونچے درجے پر نہیں پہنچ جاتا، بلکہ اگر کوئی آدمی تجارت پوری امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، کاروبار پوری سچائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کا بھی اتنا بڑا درجہ ہوگا کہ جنت میں نبیوں اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اس حدیث میں دو چیزیں حضور نے فرمائی۔ صدوق کہ تاجر، ویپاری سچا ہونا چاہیے، زبان کا سچا، کاروبار میں، دھندے میں جھوٹ نہ بولے۔ الامین، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، زبان کا سچا ہو، اور جو سامان بیچ رہا ہے اس میں گڑبڑ نہ کرتا ہو، کوئی اب والا سامان بغیر بتائے بیچ نہ دیتا ہو، ردی چیز اچھی کہہ کر کسی کو دے نہ دیتا ہو، بیچ نہ دیتا ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، سچائی ہو، امانت داری۔ اگر جھوٹ ہے تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، یعنی خریدار کے سامنے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلاتا ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اور قسم کھا کر سامان بیچتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کا سامان تب بک جاتا ہے لیکن اس کے کاروبار میں نفع نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی اس کے کاروبار میں۔ نفع ہو بھی جائے لیکن اس سے جو برکت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جھوٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو جنت میں جانے کی بات تو بہت دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جنت۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے المنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ کسی کو کوئی ضرورت پیش آئی، کام نکال دیا، پھر کوئی موقع آیا اس میں کہہ سنایا کہ میں نے تیری مدد کی تھی، تیرا کام نکال دیا، کوئی کام نہیں لگا، میں ہی تیرے کام آیا تھا۔ المنان، قرآن نے بھی اس سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو، اس کا ثواب چلا جائے گا، نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ایک یہ آدمی جو احسان جتلاوے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ دوسرا مدمن الخمر، شراب کا عادی، نشے کا عادی، پوری زندگی جس کی شراب پی کر نکل گئے، وہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب شراب میں صرف جس کو ہم دارو کہتے ہیں وہی مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے نشہ ہوتا ہے، چاہے وہ سردی کی کوئی سیرپ ہی کیوں نہ ہو، جس سے نشہ ہو تھوڑی دیر کے لیے، یہ بھی اس میں ڈالتے ہیں، وہ آدمی بھی جنت کی خوشبو اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، جھوٹی بات بول بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، اس آدمی کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔
سچائی اور امانت داری ہے تو اس کا انعام ہے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا، اور جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، قواعد، قانون بیان کیے ہیں۔ چنانچہ ان قواعد کا خلاصہ کہ ہر وہ تجارت، ہر وہ معاملہ جس میں دھوکہ دیا گیا ہو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار سے ہوا، ایک آدمی کو دیکھا کہ گیہوں یا جو کا ڈھیر بیچنے کے واسطے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کیا تو نیچے جو اناج تھا وہ پانی والا تھا، گیلا تھا، اوپر سوکھا رکھا ہوا تھا، نیچے گیلا تھا، اور یہ اناج کا گیلا ہو جانا ایک عیب ہے، تو عیب چھپا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ایسی دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا۔ تو ہر وہ معاملہ جس میں دھوکے بازی ہو وہ حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ معاملہ جس میں جھوٹ بولا جاتا ہو وہ بھی حرام ہے، جھوٹ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نجش سے۔ نجش اس کو کہتے ہیں کہ بھائی حراجی ہوتی ہے، منڈیوں میں جو حراجی ہوتی ہے، بولی لگائی جاتی ہے، اس میں ایک آدمی کو خریدنا تو نہیں ہے لیکن دوسرا زیادہ بھاؤ دے کر خریدے، یہ اس کی نیت ہے، خود خریدنا نہیں ہے۔ کوئی سامان کی قیمت 1000 روپے ہے، ایک آدمی نے 1000 روپے کی بولی لگائی، دوسرا اس نیت سے کہ اس کے پیسے زیادہ جا رہے ہیں، کہتا ہے 1500 روپے، حالانکہ اس کو لینا نہیں ہے، اس لیے سے بولتا ہے 1500 روپے۔ یہ بھی دھوکے بازی ہے، یہ بھی جھوٹ میں داخل۔ ایسا کرنا اس آدمی کے لیے جائز نہیں، اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نجش۔ اسی طرح ہر وہ چیز، ہر وہ معاملہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، دشواری کا سامنا ہو، اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا۔ تلقی رکبان کس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یعنی حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ منڈیاں تو تھی، جیسے ہمارے یہاں ہے مارکیٹ تھے، اور باہر سے قافلے آتے تھے سامان لے کر بیچنے کے واسطے، لیکن اس وقت سڑکیں نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی، کچی سڑکیں ہوا کرتی تھی، گھوڑوں، گدھوں اور کھچروں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو قافلے کئی مہینوں کے بعد آتے تھے۔ تو شہر کے کچھ بڑے تاجر جو ہوتے تھے، بیپاری جو ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ قافلے کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے شہر کے باہر جا کر ان کے ساتھ سودے بازی کر لیتے تھے، قافلے کو منڈی تک، مارکیٹ تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، وہاں راستے میں سامنے سے جا کر ان کا پورا سامان خرید لیتے تھے اور ان کو وہیں سے روانہ کر دیتے تھے۔ 4-5 ایسے بڑے تاجر مل کر ایسا کرتے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ مارکیٹ میں ان 5-6 تاجروں کے علاوہ کسی کے پاس وہ سامان ہوگا نہیں، کیونکہ مال وہاں تک پہنچا ہی نہیں منڈی تک۔ اب یہ لوگ جب چاہیں جتنے بھاؤ کے ساتھ چاہے بیچ سکتے ہیں، مہنگا کر کے۔ اس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوتا تھا، بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ ایسا معاملہ کرنا جس سے لوگوں کو نقصان ہو، تکلیف ہو، دشواری کا سامنا کرنا پڑے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے تو ذخیرہ کر لیتے ہیں، مال جمع کر کے پھر رکھ دیتے ہیں گوداؤن میں، کولڈ اسٹوریج میں، اور پھر اس وقت نکالیں گے جب مارکیٹ میں وہ چیز نہیں ہوگی تو ہمیں دگنا چگنا بھاؤ ملے گا، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر ہمارے ذخیرہ کرنے سے، اسٹوریج میں مال اسٹور کر لینے سے مارکیٹ سے وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سبب بنتی ہے تو ایسا معاملہ بھی جائز نہیں۔ ایک اور اصول خاص طور پر جس کے اوپر بات کرنی ہے کہ قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کاروبار چھوڑ کر
اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، یعنی مسجد کی طرف بھاگو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خریدنا بیچنا چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کہتے کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم بات کو سمجھو۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 1:45 بجے سے دکان بند کر دیں گے 2 بجے تک 1:30 بجے تک تو نقصان ہوگا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ دکان بند کر دینے میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن کہتا ہے، کیونکہ کاروبار ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں برکت دینا یا نہ دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سب کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑو، پہلی اذان کے وقت سے ہی سب چیزیں بند کر دو اور مسجد کی طرف دوڑو۔ اس میں ہماری طرف سے بہت کوتاہی، بہت غفلت۔ آخری وقت میں جبکہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہو، لوگ آتے ہیں 2 رکعت فرض جمعہ کی پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں، سب سے اخیر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ وقت آپ نے کاروبار میں لگایا ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ پہلے خطبہ جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا، پہلے نماز ہوتی تھی جیسے عید میں ہوتا ہے۔ اتنے میں کسی نے آواز لگائی باہر کہ وہ تجارتی قافلہ آیا ہے سامان لے کر۔ اور جیسا میں نے کہا کہ اس زمانے میں سڑکیں ایسی پکی نہیں تھی، گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا، اس لیے قافلے 5-6 مہینوں کے بعد آتے تھے۔ پورے سال میں 2-3 مرتبہ قافلے آتے تھے، اس میں ہماری 4-5 مہینوں کی ضرورتوں کا سامان خرید کر رکھ دینا پڑتا تھا۔ تو حضور خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے، آواز جیسے ہی کانوں میں آئی ہر ایک کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر یہاں دیر ہو گئی خطبے میں تو وہاں سامان بک جائے گا، مجھے جتنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، پھر یا جنہوں نے خریدا ہے اس سے لینا پڑے گا، تو بھاؤ اور قیمت ڈبل لیں گے ہمارے پاس سے، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کیا ہوا کہ ادھر خطبہ چالو تھا اور ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے۔ صرف 11 آدمی باقی رہے مسجد میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 11 آدمی۔ اس پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی باقی نہ رہتا تو اللہ تعالیٰ مدینہ کو آگ سے بھر دیتا، اللہ کا عذاب آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ لوگ جب کسی تجارتی قافلے کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں یا تماشے کی کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ، اے نبی جی آپ کہیے، مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اللہ تم کو جو بدلہ دے گا، تم جو مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں خطبہ سن رہے ہیں، اس پر اللہ جو بدلہ دے گا وہ تمہاری اس تجارت سے اور تماشوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ہماری تجارت میں، کاروبار میں برکت کا ایک بہت بڑا نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم جمعہ کے دن پہلی اذان سنتے ہی مسجد چلے جائیں، نماز سے، سنن اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد پھر گھر جا کر کھا کر سو نہ جائے، پھر بازار میں جائے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے جمعہ کی نماز ہو جائے پھر بازار میں جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اب روزی تلاش کرو، اب اللہ اس میں برکت دے گا۔ ہم نے اس سے الٹا معمول بنا دیا، ہم تھوڑی سی قربانی دے، اللہ بہت نوازے۔ ایسا ہی ایک واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، ان کے بارے میں لکھا ہے، دیکھو اللہ کتنا نوازتا ہے تھوڑی سی قربانی پر۔ ہم جمعہ کے دن کاروبار اور دوسرے کام چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں، اللہ کیسے نوازتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے اور ہزاروں شاگرد آپ کے پاس آتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے۔ ان میں ایک شاگرد تھے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، یعنی اسپین سے آئے تھے مدینہ حدیث سیکھنے اور پڑھنے کے واسطے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، کوئی بولا کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے، ہاتھی۔ ابھی ہاتھی عرب کا جانور نہیں تھا، وہاں نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے تمام لوگوں کو تالا ویلی ہو گئی کہ ہاتھی کیسا آتا ہوگا، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ امام صاحب تو روز پڑھاتے ہیں، کل پھر پڑھ لیں گے، حدیث تو بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن پہلے ہاتھی دیکھ لیتے ہیں کہ چلا گیا تو پھر ہاتھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔
سوائے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے تمام بھاگ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں گئے سب؟ کہا کہ وہ ہاتھی آئے، ہاتھی دیکھنے بھاگ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تم بھی تو چلے جائیں کہ ہاتھی دیکھ لیتے۔ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اندلس سے یعنی اسپین سے مدینہ ہاتھی دیکھنے کے واسطے نہیں آیا، میں تو حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ہاتھی تو بعد میں بھی تقدیر میں ہوگا تو دیکھ لیں۔ انہوں نے اتنی قربانی دی کہ سب چلے گئے، یہ نہیں گئے۔ اس کا فائدہ یہ ان کو ملا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن یحییٰ بن یحییٰ اندلسی نے امام مالک سے جتنی روایتیں نقل کی اس کی ایک کتاب بن گئی موطا امام مالک۔ موطا امام مالک میں جتنی روایتیں ہیں یہ ان سے ہیں، اور جب تک موطا چلتی رہے گی یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کا نام بیچ میں آتا رہے گا کہ یہ حدیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ یحییٰ بن یحییٰ اندلسی۔ ان کا نام مرتے دم تک روشن ہو گئے، قیامت تک روشن ہو گئے، تھوڑی سی قربانی پر۔ جیسے ہم بھی جمعہ کے دن جلدی آ کچھ دین کی باتیں سنیں، اللہ رب العزت کے سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔